أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا لقد علمت ما لنا في بناتك من حق وإنك لتعلم ما نريد. قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد. قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب. صدق اللہ العظیم. حمد و ثنائے رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد سورہ ہود کی آیت نمبر 79، 80 اور 81 تلاوت کی گئی ہیں، جو 12ویں پارے کے 7ویں رکوع میں ہے۔ اسے پہلی آیتوں میں فرمایا گیا کہ جب لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے نوجوان لڑکوں کی شکل میں آ گئے، قوم کے لوگوں کو پتہ چلا جو لونڈے بال تھے، تو وہ دوڑتے ہوئے لوط علیہ السلام کے گھر کی طرف آئے۔ تھے وہ بدکار، بری عادتوں والے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں روکا کہ بھئی میرے مہمانوں کو تنگ نہ کرو، یہ تمہاری بیویاں میری قوم کی بیٹیاں تمہارے واسطے احسن صورت ہے کہ تم اپنی شہوت بھی پوری کرو، ان کا حق بھی ادا ہو۔ اللہ سے ڈرو، مجھے میرے مہمانوں کے بارے میں رسوا نہ کرو، پریشان نہ کرو۔ کوئی بندہ بھی تم میں ایسا سمجھدار عقلمند نہیں ہو تمہیں سمجھا سکے۔ وہ کہنے لگے لقد علمت ما لنا فی بناتک من حق، اے لوط علیہ السلام آپ جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی ذوق نہیں ہے اپنی بیویوں کے حوالے سے، کوئی حق نہیں ہے، یعنی کہ ہم کوئی توجہ نہیں رکھتے اس طرف۔ ہماری قوم کی بیٹیاں جو تمہیں آپ کہتے ہیں ہماری بیویاں ہیں، ہمیں ان کا شوق نہیں ہے۔ اور انک لتعلم ما نرید، آپ جانتے ہیں ہم کیا چاہتے ہیں، ہمارا ذوق کیا ہے، لونڈے بازی، اغلام۔ آپ کو اس بات پر صدمہ پہنچا۔ قال لو ان لی بکم قوتا وآوی الی رکن شدید، کاش میرے پاس طاقت زیادہ ہوتی یا کوئی مضبوط پناہ گاہ مجھے ملتی، میرا خاندان کنوا بڑا طاقتور ہوتا جو ان ظالموں سے بچانے کا سبب بنا لیتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو نبی کے ساتھ ہے، مسبب الاسباب ہے۔ آپ کی پریشانی کو دیکھا اور قوم کے رویے کو دیکھا، تو جو مہمان آئے تھے نا وہ بول پڑے۔ قالوا کہنے لگے یا لوط، جناب لوط علیہ السلام، ان رسول ربک، ہم عام آدمی نہیں ہیں، آپ کے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، فرشتے ہیں۔ نہیں یصلوا الیک، یہ آپ کے پاس، یہ آپ کی قوم نہیں پہنچ سکتی، آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتی۔ کیا یہ ہے نا بڑے زبردستی کر رہے ہیں، دروازہ بند کیا لوط علیہ السلام نے، اور وہ لوگ دروازہ نہیں کھلتا دیوار توڑنے کا ارادہ کر رہے ہیں کہ دیوار توڑ کے ان لڑکوں کو ہم حاصل کر لیں گے۔ آپ فرشتوں نے کہا کہ جناب آپ گھبرائیں نہیں، دروازہ کھول دیں، آنے دو ان کو، ہم دیکھ لیتے ہیں۔ دروازہ کھول دیا، بھاگ کے جلدی سے اندر گھسے۔ اللہ کے حکم سے جبریل امین علیہ السلام جو فرشتوں میں شامل تھے اس وقت، ایک پر مارا، سارے جو ظالم آئے تھے نا اندھے ہو گئے، اب باہر نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا، پکار رہے ہیں
لوط کے گھر میں تو بڑے جادوگر آ گئے. تو پھر آپ نے لوط علیہ السلام سے فرمایا اسر باہلک قطع من اللیل، اے جناب لوط آپ اپنے گھر والوں کو لے کے راتوں رات بستی سے نکل جائیں، یہاں سے تشریف لے جائیں، اپنے ایمان والے ساتھیوں کو، گھر والوں کو ساتھ لے جائیں. ولا یلتفت منکم احد الا امرأتک، اور تم میں سے کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے. ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ظالم قوم کے ساتھ کیا ہوتا ہے، پیچھے مڑ کر، لیکن آپ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے مڑ کر دیکھے گی اور وہ رہ جائے گی ان کے ساتھ ہی. انہو مصیبہا ما اصابہم، جو ساری باقی قوم کو مصیبت آنی ہے نا، اس بیوی کو بھی آنی ہے. تمہارے گھر رہتی ہے لیکن آپ کا ساتھ دل سے نہیں دیتی، قوم کے ساتھ ہے وہ اندر سے. آپ کی بیوی ہے وہ قوم کے ساتھ، اس کو بھی وہ عذاب آئے گا. ان موعدہم الصبح، صبح کا وعدہ ہے قوم کا عذاب کا، صبح ہوتے ان کا عذاب آ جائے گا. جب لوط کہنے لگے صبح تو بڑی دیر ہے، جلدی نہیں ہو سکتا. کہنے لگے الیس الصبح بقریب، جناب صبح قریب نہیں ہے، قریب بھی ہے، صبح ہونے والی ہے، آدھی رات تو گزر گئی ہے، صبح ہونے والی ہے، فکر نہ کریں. بس آپ لے کر اپنی قوم کو، اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ایمان والے گھر والے ہیں ان کو لے کر نکل جائیں، پھر دیکھتے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. صبح ہوتے ہی ان پر عذاب آ جائے گا. یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کا، اور طے شدہ وقت ہے اس کا. اب وہ آپ چلے گئے، پھر عذاب آ گیا. پھر عذاب کے ساتھ کچھ ہوا، اگلی آیت میں اس کا تذکرہ آتا ہے کہ عذاب کیسا آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالیہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.